www.hazratfirozmemon.org۔ ایک آدمی تھا، اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا تو بیوی نیک تھی، کہا سردار اس کو ہم حافظ اور عالم بنائیں گے، کہا چل چل حافظ عالم بنائیں گے، دماغ خراب، حافظ عالم کھائے گا کہاں سے؟ بہت منتیں کی، شوہر نہیں مانے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے، سردار ایک بات تو میری مان لو نا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، حافظ بنے، عالم بنے، اللہ والا بنے، کہا تو ملانی ہے، کھائے گا کہاں سے؟ آج کل کے حالات کیا ہیں؟ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، نہیں، کچھ نہیں۔ چوتھے بیٹے میں تو ظاہری بات ہے وہ کتنی روئی ہوگی خاتون، وہ اس نے تنگ آ کر کہا ٹھیک ہے بناؤ اس کو حافظ عالم، دیکھ لینا کہ کون کمائے گا، کون کامیاب ہوتا ہے، اور یہی بیٹا تمہیں اور مجھے بددعائیں دے گا، بابا حافظ بناؤ، عالم بناؤ۔ کیا تم نے یہ سرا لگایا ہوا ہے؟ بیٹا ادھر وہ بڑے ہوتے رہے، ادھر یہ بھی بڑا ہوتا رہا، جو حافظ بن رہا تھا پھر عالم بنا۔ ہر وقت ابا کا یہ مسجد کی روٹیاں توڑے گا، ممبر پر بیٹھے گا، ارے یہ جو میرے 3 بیٹے ہیں نا جو باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، وہ باہر سے پڑھ کر آ گئے بڑی ڈگریاں لے کر، یہ جو اپنے بچوں پر خرچہ کریں گے نا، 2 بچوں پر، اتنی تو تمہارے بیٹے چوتھے کی تنخواہ ہوگی، بڑے آئے حافظ اور عالم بنانے والے، دیکھنا یہی بچہ تمہیں اور مجھے بددعائیں دے گا، بڑے آ رہے ہیں حافظ عالم بنانے کے لیے۔ جو 2 بچوں پر ایجوکیشن پر خرچہ ہو رہا ہے تو 3 بیٹوں پر بیوی روتی رہی حافظ عالم بناؤ، نہیں، یہ باہر ملکوں سے ڈگریاں لائے گا، اس کی تنخواہیں کتنی ہوگی؟ چوتھا بیٹا حافظ بن رہا ہے، عالم بن رہا ہے، رات دن تنگ کر دیا بیوی کو کہ یہ جس کو اتنی تنخواہ جتنی ملے گی نا اتنا ہمارے بیٹے جو اپنے 2 بیٹوں پر جو فیس پر خرچہ کریں گے، فیس پر، وہ تیرے اس بیٹے سے بھی بڑھ کر ہوگی تنخواہ سے، دیکھ لینا تو۔ اب 4 بچے جو ہے وہ عالم بن گیا، حافظ بن گیا، عالم بن گیا، اللہ والوں کی صحبت میں جانے لگا۔ کس نے پڑھنے سے منع کیا ہے؟ لیکن اولاد بیٹے اور بیٹیوں پر دین کی محنت تو کرو تاکہ وہ اللہ والے ڈاکٹر بنے، اللہ والے حافظ بنے۔ اب یہ تینوں باہر ملکوں سے پڑھ کر آئے، بڑی بڑی جاب لگ گئی، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، بیوی بچے کمانا، اور یہ بیٹا ماں باپ کے پاس بیٹھ رہا ہے، اور جب بیٹھتا ہے تو یہ بیٹا جو ہے وہ ماں باپ کی خدمت، لیکن باپ تنخواہ ان کی کتنی ہے؟ تیرا بیٹا کیا کما رہا ہے، کتنی تنخواہ لے رہا ہے پڑھانے کی؟ ایک دن بیوی نے کہا سرتاج میں نے جو کیا میں کسی کے لیے کچھ نہیں کہتی، کیا ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کی آزمائش کریں تو پتہ چلے کہ اصل کیا ہے؟ تو باپ نے کہا ٹھیک ہے دیکھنا ذرا، کہا دیکھ لیں گے۔ ماں نے ایسا کیا، اپنا دوپٹہ پھاڑ دیا، بال کھول دیے اور ناخن سے اپنے چہرے پر نشانات لگا دیے۔ بڑا بیٹا آیا عشاء کے بعد، ارے اماں کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے، گالیاں بھی دی ہیں، کہا ہے ہی بڈھا ایسا بدماش پہلے نمبر کا، مارنا تھا ماں کو، تو بھی کمال کرتی ہے، تھوک دینا تھا تجھے، تو پاگلوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہے، ماڈرن زمانہ ہے، شوہر کے کیا ہے، شوہر کا معاملہ، بیوقوف کہیں کی ماں ہے، مجھے تھکا ہوا ہوں میں سونے جا رہا ہوں۔ دوسرا بیٹا آیا، ماں کی حالت دیکھ کے اماں کیا ہوا، خیریت کیا ہوا؟ کیا تمہارے باپ نے مجھے گالیاں دی ہیں اور مجھے مارا ہے اور یہ حالت کر دی؟ کہ اس وقت میں ہوتا نا تو اچھا باپ پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، کہ میں ہوتا نا تو باپ کا حشر کر دیتا، اور باپ رو رہا ہے بیچارہ کہ اس پر اتنی محنت کی ہم نے، اتنا پیسہ خرچہ کیا، اتنی ڈگریاں دلائی، ان بچوں کا کیا حال ہے؟ تیسرا بیٹا آیا، وہ تھوڑا بدماش زیادہ تھا، ماں کو دیکھ کر کیا ہوا ماں کیا ہوا؟ کہا یہ تمہارے باپ نے حشر کیا، کہ آنے دے بڈھے کو، اس کا دماغ ٹھیک نہ کروں تو میرا نام نہیں، اس کی ہمت کیسے بھی ماں پر، میری ماں کو کچھ کرنے کا؟ ماں کے سامنے گالیاں بھی دی، ادھر باپ بیچارہ رو رہا ہے۔ حافظ عالم اللہ والوں کی صحبت یافتہ ہے، کہا ماں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا تمہارے باپ نے میرا یہ حشر کیا ہے۔ ارے میری ماں، شوہر کے حقوق تو ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں، کبھی انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، یہ اتنا برس ساتھ رہے ہیں اور آپ پریشان ہو گئی؟ ابا کے ہاتھ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نعمتیں کتنی دی ہیں، اگر کبھی باپ نے ایسا کہہ دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ کیا ہم گھر ختم کر دیں گے؟ کیا میں اپنے باپ کی عزت نہیں کروں گا؟ باپ سے برداشت نہیں ہوا، پردے سے نکل کے لپٹ گیا بیٹے سے، کہا واقعی بیٹا تو یہ ہے،
یہ ساری ڈگریاں وغیرہ کچھ کام نہیں آئی. بیٹا تو یہ ہے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. کاش کہ میں اپنے تینوں بیٹوں کو بھی دین میں لگا دیتا. آج بس وہ میڈیا اور دوسرے آگے بڑھ گئے. وہ کینیڈا میں چلا گیا, وہ جرمنی چلا گیا, اور ڈالرز بھیج رہا ہے, اور یہ بیٹا جو ہے وہ دعائیں مانگ رہا ہے. تجھے کیا معلوم کہ اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے بیوقوف. آج ہمیں اس کی فکر ہی نہیں. بیان کر لیا, یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. مال اور اولاد کام نہ آئے گی, جو بھلا چنگا دل لے کر آئے گا وہ کام آئے گا. اولاد سے پوچھتے بھی نہیں ہیں, بیٹا تو ہاتھ سے جوانیاں تو نہیں برباد کر رہا, بیٹا تمہارے موبائل کا کیا حال ہے, مجھے مطمئن تو کرو بیٹا. بیٹا تو حافظ ہے, عالم بن رہا ہے, کیسے زندگی گزارے گا؟ میرا پالنے والا اللہ ہے, تو نہیں ہے. جس رب نے مجھے 50 سال 60 سال تک پالا, وہ آخری 10-20 سال یا جتنے بھی ہے مجھے محروم کر دے گا. تیرے ٹکڑوں پر میں پلوں گا. میری فکر نہ کرو آپ اپنی آخرت کی فکر کرو. ارے سوچو تو صحیح, جس نے سفید داڑھی تک کھلایا پلایا وہ اب نہیں کھلائے گا, اور جس نے اب کھلایا کل نہیں کھلائے گا. ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں, اور جن کا اپنا ہی بھروسہ نہیں, اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ انتقال ہو گیا, کیا ساتھ لے گیا. یہ نیک جب بیٹا اور بیٹی مریں گے, اب آپ کو اور ہم کو کیا معلوم, ہم لوگ پاگل ہیں ہم لوگ. لیکن بیٹیاں دیکھ رہے ہیں, بیٹیاں آزاد گھوم رہی ہیں, نامحرم کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ ناچ رہی ہیں, نامحرم ہمارے گھر میں آ رہا ہے, بیٹیوں کے ساتھ اکیلے بیٹھا ہوا ہے. ہماری حیا کوئی, یہ حیا ہے کوئی ہماری؟ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اللہ والا بنا دیں. اب تک غلطی ہوئی کوئی بات نہیں, اللہ سے معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں, اپنے گھر پر محنت کر لیں. اب ہم نہیں کہتے کہ ہمارے بیان میں آؤ, جہاں آپ کا مناسبت ہے وہاں جائیں آپ. اور ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیخ ہے الحمدللہ, ہم ان سے رابطے میں ہیں. www.hazratfirozmemon.org